اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جن کفار و مشرکین کو عذاب میں مبتلا کریں گے، عذاب دیں گے، تو وہاں پر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی ان کا کوئی مددگار ہوگا اللہ کے علاوہ، اور ان کو وہاں سے کوئی بچاؤ کا کوئی راستہ بھی ان کو نظر نہیں آئے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ استجیبوا لربکم، کہ اے لوگو اس دن سے پہلے اپنے رب کی بات مان لو کہ جس دن اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دن جو ہے ٹالا نہیں جائے گا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے میدان محشر میں جمع ہونے سے پہلے قیامت کے دن، قیامت کے آنے سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینی چاہیے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور یہاں پر کفار و مشرکین کی طرف مخاطب ہیں، اور ہم لوگوں سے بھی ہے کہ قرآن نے جو حکم بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ان کو قیامت سے پہلے ہم لوگ جو ہے کیا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، یا موت آنے سے پہلے موت آنے کے بعد کوئی بھی انسان عمل نہیں کر سکتا ہے، وہ بے جان ہو گیا، بے لاش، سمجھے کہ لاش ہے۔ تو اس دن کی وجہ سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ استجیبوا لربکم، اے لوگو اپنے رب کی بات مان لو، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹالا نہیں جا سکتا ہے، اس کو نہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ اپنے وقت پر جو ہے قیامت آ کے رہے گی، اور موت جو ہے اپنے وقت پر آئے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ موت آنے سے پہلے ہمیں مہلت دے، فرشتہ پوچھے کہ ہم آپ کا روح قبض کرنا چاہتے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، سب کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ سیدھے اچانک موت آئے گی اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوگا کہ فلاں بندہ جو ہے جانے والا تھا۔ ہوتا ہے نا کبھی کہ ارے وہ تو کل اس سے ملاقات ہوئی تھی، اتنا اچھا تھا بندہ، اچانک کہاں سے کیسے کیا ہو گیا، انسان دنگ رہ جاتا، پریشان ہو جاتا کہ یہ کیسے ہو گئی۔ تو موت اچانک ہی آتی ہے، کیا ہے، موت جو ہے اچانک ہی کبھی آ جاتی ہے، اور کبھی بہت دنوں سے اس کو بیماری دے دیتا ہے، سال بھر ہو جاتا ہے بیماری میں مبتلا ہے، موتیں نہیں آ رہی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو موت مانگ رہے ہیں، ان کو موتیں نہیں آ رہی ہے، جو زندگی مانگ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ موت دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو ہم لوگ بھی کوشش یہ کریں کہ اس دن کے آنے سے پہلے کیا ہے، اللہ کی بات کو مان لیں، اس پر عمل کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ما لکم من ملجأ یومئذ، جس دن جائے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، یعنی اس دن آخرت کے میدان محشر میں اس دن ہم بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، کہیں جا کے چھپ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جو ہے فلاں جگہ جا کے چھپ جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں ڈھونڈ پائیں گے، فرشتے ہم کو نہیں ڈھونڈ پائے گا، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور وما لکم من نکیر، اور اس دن تم سے نہ کوئی جو ہے پوچھ گچھ کیا جائے گا، یعنی کہ کل آخرت کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ فلاں بندہ کو معاف کر دیا اور فلاں کو جو ہے گناہ میں عذاب میں مبتلا کر دیا، ہم نہیں پوچھ سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، جس پر چاہے گا اس کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دے گا، جس کو چاہے گا اس کا ایک نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب یہاں پر ایک آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اتنے ساری آیت میں اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کے سامنے کچھ نشانیاں اور آخرت کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی ساری باتیں کہنے کے باوجود بھی اگر یہ کفار آپ سے منہ پھیر لے کہ محمد ایسے بولتے رہتا، اس کی بات نہیں مانیں گے، تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے،
یعنی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے لگے رہیں کہ نہیں تم کو ماننا ہے تو ماننا ہے، یہ نہیں آپ کی وہ ذمہ داری ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب بات صحیح ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر زبردستی والا معاملہ ہوتا تو پورے محلے کے لوگ سب لوگ نمازی ہوتے، سب لوگ ڈنڈا لے کے سب کو بھگاتے، چلو نماز کے لیے، ہوتا کہ نہیں؟ لیکن دین کے معاملے میں اللہ نے جو ہے کہا کہ نہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں کہ فلاں فلاں وقت میں نماز فرض ہے، فلاں جو ہے سمجھیے کہ جو ہے فلاں شخص پر نماز فرض ہے، اور جو ہے نماز تمام مسلمان پر، مرد عورت پر فرض ہے، جو شخص بھی نماز کو جو ہے چھوڑ دے گا جان بوجھ کر بھی، وہ جو ہے سمجھیے کہ جو ہے کفر تک پہنچ سکتا ہے، یعنی پہنچ جاتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہیں، اور نماز کی فضیلت بھی بیان کریں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نماز کے لیے نہیں آتا ہے تو اس پر ہم لوگوں کو غصہ نہیں ہونا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے دے گا، نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو بتلانا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے کہ تفسیر میں یہ کہا گیا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے، تو ان تک پیغام ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ کہ پہنچا دینا ہے، مانے یا نہ مانے وہ ان کی ذمہ داری، اس کا وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ تو وہیں اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنا ہے کہ آپ صرف نگراں بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کے اوپر آپ نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، اگر وہ بات مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں۔ کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری صرف اتنا ہی ہے کہ آپ لوگوں تک جو ہے پیغام پہنچا دیں۔ تو ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری صرف اتنی ہی ہے کہ جو ایمان والا بھائی مسجد سے دور ہے، دین سے دور ہے، ان کو صرف بتلانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، محبت سے، نرمی سے۔ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں بھائی، قیامت کا دن آنے والا ہے، آخرت کے میدان میں سب لوگوں کو جمع ہونا ہے، وہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، وہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وہاں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، جب ہم ان کو خوب پیسہ دیتے ہیں، جب ہم ان کو خوب صحت دیتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جو ہے ہم اس کو نعمت جو دیتے ہیں، نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو اس پر وہ اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے کہ ہلکا سا پیسے آ گیا تو باپ رے، چلنے کا چال ہی بدل گیا، بات کرنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے کئی لوگوں کا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اس کو اپنی رحمت سے کچھ دیتے ہیں، تو فرح بہا، وہ اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب انہیں اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کس کی وجہ سے؟ اسی ہاتھ کی وجہ سے، اسی ہاتھ کی وجہ سے ہمارے اعمال جو خراب ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے پر جو مصیبتیں آ رہے ہیں، اسی ہاتھ کی وجہ سے، اسی ہاتھ کی وجہ سے ہم جو کرتوت، جو اعمال کر رہے ہیں، گندے گندے کام کر رہے ہیں، جتنی ساری چیزیں جو برائی والا کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذابیں آ رہی ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو بے شک یہ انسان بالکل جو ہے پکا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو خوب پیسہ وغیرہ دیے تھے، کوئی رحمت کا مزہ چکھایا تھا، تو خوب اترا رہا تھا، گھمنڈ کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اور جہاں اس کو اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی ہے تو فوراً جو اللہ کا ناشکری کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ ہم ہی ملے تھے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لوگ یا اللہ ہم ہی ملے تھے، ہم ہی سے جو ہے آپ ہمیشہ جو آزمائش لیتے رہتے ہیں، ہم ہی سے امتحان لیتے رہتے ہیں، اللہ نے اتنا اچھا دولت دیا تھا، سب چھین لیا، فلاں کی وجہ سے چھین لیا، فوراً ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کچھ دیا ہی نہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت، یعنی اس کی بادشاہت کس کی ہے؟ اس میں اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ آسمان اور زمین میں یہ سب چیزیں کس کا ہے؟
اللہ ہی کا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے کہ نہیں؟ کسی کے پاس جو ہے 8 بیٹے ہیں، بیٹیاں ایک ہی ہیں، کسی کے پاس 7 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اولاد جو ہے مرد کے مقدر میں ہوتا ہے، یعنی اولاد کا ہونا مرد کے مقدر سے ہوتا ہے، اور مالداری پیسے کا آنا عورت کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کے مقدر سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو مالدار ہوتے ہیں نا تو اس کی بیوی جو ہے خوش نصیب ہوتی ہے، اور اگر بیوی کو بال بچہ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھے کہ مرد جو ہے بے نصیب ہے، اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھا اللہ نے۔ تو لوگ آج ہم لوگ الٹا ہی عورت کو گالی دیتے ہیں، تم پتہ نہیں کیسی عورت ہو، تم کو خالی بیٹی ہی ہو رہا ہے، تم پتہ نہیں کیسی عورت ہو، تم کو بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو غلطی اس کی نہیں ہے، اولاد یہاں مرد کا دیکھا جائے گا، مرد کتنا ناپاک انسان پہلے تھا، اس کے مقدر میں اولاد لکھا ہوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو اولاد نہیں مل رہا ہے، یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ان کو دونوں چیزیں دے دیتے ہیں، بیٹا بھی ہے، 5 بیٹا ہے تو 5 بیٹی ہے، کیا ہے؟ 5 بیٹی ہے تو 5 بیٹا بھی ہے، 6 بیٹا ہے تو 6 بیٹیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اس کو ہم کبھی بانجھ بنا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ عورتیں ایسے جن کو بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک اللہ تعالی علم کا مالک ہے اور قدرت کا مالک ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کس کو کتنا بیٹا دینا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کس کو کتنی بیٹیاں دینا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کو جو ہے سب پورے بیٹے ہی دے دینا ہے، صرف ایک ہی بیٹا دینا ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسی کے پاس 6 بیٹے ہیں تو 6 بیٹیاں بھی ہیں، دونوں برابر برابر ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ جو چاہتا ہے اس بندے کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہوتا اسی کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا ہمارے محلے علاقے میں رشتہ داروں میں کہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے لیکن پیسے بہت ہیں، 4 اسکول چلا رہا ہے، کالج چلا رہا ہے، اولاد ایک بھی نہیں ہے، ترستا ہے وہ لوگ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جی۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اتنے سارے آیت میں اللہ تعالی ہم لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے ہم لوگ کیا ہے، اللہ کی بات مان لیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اللہ نے جو احکام بتائے ہیں اس پر ہم عمل کریں، اور خاص طور سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نماز کی پابندی کریں، جہاں کہیں بھی رہیں نماز کی پابندی کر لیں، فوراً مصلی بچھائیں نماز ادا کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔